میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ارشاد انہیں کا ہے جو میری آج تک کا موضوع ہے کہ رسول نے فرمایا تھا. اور آپ بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی کعب بیٹھے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں رسول کے ساتھ. صحابی رسول ہے. تو جب باتیں ہو رہی ہیں تو اتنے میں جناب امام حسین تشریف لائے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً رسول نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور فوراً کہا مرحبا, خوش آمدید, جیسے ہم کہتے ہیں, آ میرے لال, اور گود میں لے لیا. اور جب لے لیا تو پھر آپ نے جناب کعب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تم جانتے ہو یہ حسین ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں, یہ آپ کا نواسا ہے. کہا ہاں یہ میرا نواسا ہے, لیکن تم جانتے ہو کہ اس کا رتبہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ تم جانتے ہو کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے نواسے ہیں, ہمیں اتنا علم ہے کہ یہ علی اور فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں, اس کے علاوہ مولا اور کیا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ جتنا تم اس کو جانتے ہو نا, آسمان والے زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. آسمان والے زمین والوں سے زیادہ حسین کو جانتے ہیں. اور تمہیں پتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں اور زمین کو بنایا ہے. اور پھر آپ نے اس سے کہا کہ تمہیں پتا ہے سماوات جمع ہے, سما کی جمع سماوات ہے, یعنی ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمین تو ہم بھی کہتے ہیں 7 زمین ہے, لیکن اللہ نے 7 زمینوں کا حوالہ نہیں دیا, بلکہ کہا ایک ارض, ایک دنیا, ایک زمین کا نام دیا. آسمان 7, زمین 1. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے پھر یہ زمین کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ زمین پہ 2 دہائی تو پانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی ہے, سمندر ہے, اور سمندر کے نیچے کتنے پانی کے نیچے پھر زمین ہے. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر یہ 7 آسمان کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا یہ اتنی چھوٹی سی ہے. اب آپ بتائیں سائنسدان آج تحقیق کر رہے ہیں, میرا رسول اس وقت بتا رہا ہے, آپ کہتے ہیں زمین اتنی چھوٹی سی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کتنی چھوٹی؟ تو آپ نے اپنی انگلی کے نک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زمین اتنی مختصر ہے, اتنی چھوٹی ہے. تو آپ نے کہا پھر یا رسول اللہ یہ کہاں ہوتی ہے؟ آپ نے کہا پہلے آسمان, اس کی جگہ اللہ نے پہلے آسمان میں انگوٹھی کے نک کے برابر رکھی ہے, جیسے ایک ماں اپنی گود میں بچہ لے لیتی ہے. اور پھر آپ نے دوسرے آسمان کا بتایا, تو آپ نے کہا جو پہلا آسمان ہے وہ دوسرے آسمان کی گود میں ہے, پھر تیسرے آسمان کی گود میں, اور آپ یہ سارے بتاتے چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. اور جب آپ 7ویں آسمان کو آپ نے پار کیا, میں نے مختصر کر دی اپنی مجلس, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھ 7ویں آسمان کے بعد عرش ہے. اور تو جانتا ہے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا ہے اس میں اپنی ایک دیوار کو بڑا خوبصورت سجاتا ہے, بڑا حسین کوئی نہ کوئی سینری لگاتا ہے, کوئی کتبہ لگاتا ہے, یعنی اسے بڑا خوبصورت سجاتا ہے اپنے ڈرائنگ روم کی کسی دیوار کو بھی. تو خداوند کریم کا عرش جو ہے وہ اس کے لیے وہی سب سے بڑی پیاری جگہ ہے. اور اس نے اسے کیسے سجایا ہے کہ دائیں طرف خداوند کریم نے لکھا ان الحسین مصباح الرضا وسفینۃ النجات, یعنی سب سے اوپر عرش کے دائیں طرف اگر سجاوٹ کی ہے اس نے تو حسین کے نام سے کی ہے, اور یہ کہہ کے کی ہے زندہ باد حسینیت, زندہ باد یزیدیت, مردہ باد یزیدیت, مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار, محمد و آل محمد ادعیاء الصلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر میرے رسول نے مسکرا کے کہا کہ سن, یہ جو آسمان ہے, یہ جو عرش ہے, اس کی سجاوٹ ہی, اس کی زینت ہی میرا حسین ہے. اگر حسین نہ ہوتا تو زینت عرش نہ ہوتی. تو وہ صحابی ہے نا, اور پھر جتنا رسول سے پیار کرتا ہوگا تو ایک دم کہتے یا رسول اللہ زینت تو آپ کی بدولت ہے. آپ نے کہا ہاں میری بدولت بھی زینت ہے, لیکن میرے حسین کی بدولت زیادہ زینت ہے. تو کیا ذکر کروں میں اپنے حسین کا کہ جس نے بھی چاہا, میں وہ کہتی ہوں جس نے بھی چاہا وہی قلندر بنتا چلا جاتا ہے. حسین حسین کرو یا علی علی کرو, وہ قلندر بنتے جاتے ہیں. اور آج میں یہی کہوں گی کہ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ اول الامر ہے,
جس چیز کو چاہیں اشارہ کریں وہ چیز بنتی چلی جاتی ہے. اور وہی ہے کہ میرے مولا علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں. میرے وجہ اللہ خطبہ تخلیق کا دیکھیں نہج البلاغہ میں بھی خطبہ تخلیق دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سمندروں میں موتی بنتے ہیں, کیسے پہاڑوں میں نگ بنتے ہیں, یاقوت بنتا ہے, زمرد بنتا ہے. تو جہاں پہ آپ یہ اتنی گہرائی میں ساری تفصیل دے رہے ہیں تو ہر ایک کو ہر بات مولا علی کی پسند بھی تو نہیں, ہر ایک چاہنے والا ایک جیسا بھی تو نہیں ہوتا. تو فوراً ہی ایک ان میں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو دلیل چاہیے کہ اللہ ایسے یا تو وہ چاہنے والا تھا. میں اکثر اس واقعے کو سنتی ہوں, یا وہ چاہنے والا تھا یا وہ چاہتا تھا, یا وہ چاہتا تھا کہ کچھ مولا دکھائیں لوگوں کو, اوروں کو جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو بھی دکھائیں. تو ایک دم اس نے کہا نا جب کہ مجھے تو دلیل چاہیے, مجھے تو ثبوت چاہیے کہ اللہ کیسے خلق کرتا ہے. اب ظاہر ہے یہ کوئی چاہنے والا ہی میرے خیال میں سوال کر سکتا ہے, اور ایسا سوال کوئی کر نہیں سکتا. ورنہ یہ بھی کوئی عقل مند ہی ہوگا جس نے یہ سوال کیا تھا. ورنہ تو میرے مشکل کشا سے یہی کہتے رہے مولا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں, اس حد تک یہ سوال کیے تھے نا. تو جب یہ سوال کیا نا کہ وہ دلیل دے مجھے, ثبوت دے مجھے کہ اللہ کیسے خلق کرتا ہے, جب یہ بات کی تو میرے مولا نے اس کی طرف دیکھا. اس کے بعد آپ نے اپنے وجلہ چہرے کو بلند کر کے, ید اللہ نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا ذرا بتا, کھڑے ہو کے مجمع کو بتا تیرا سوال کیا ہے. یعنی اب علی بھی چاہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کے بتائے کہ کیا ہے. اس نے کہا اللہ تخلیق کرتا ہے, اللہ پانی میں موتی بنا دیتا ہے, اللہ پہاڑوں کو مٹی کے پہاڑ بھی بناتا ہے, اور پھر وہ ہیرے کے پہاڑ, اور پھر وہ موتی اور یاقوت جو بھی بناتا ہے کیسے بناتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب ید اللہ نے دیکھا, وجہ اللہ نے دیکھا, اللہ نے دیکھا, انف اللہ نے سنا, اور سننے کے بعد اس کے چہرے پہ نظر ڈال کے کہا ایک دفعہ اور بول, ایک دفعہ اور بول. یعنی میں کہتی کہ میرے مشکل کشا کو لطف آ رہا تھا, ایک دفعہ اور بول. اور ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ ممبر کی سیڑھیاں اترنی شروع کی. آپ نے جب آپ نے اترنی شروع کی نا تو جو مجمع تھا وہ ڈر گیا کہ آواز علی کو جلال آ گیا. علی ایسے کبھی نہیں کرتا, اپنا خطبہ چھوڑ کے علی کبھی نیچے نہیں آتا. لیکن نیچے آئے, آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے سوال کیا, کیونکہ مسجد بھری ہوئی تھی. آپ نے 2 آدمی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, جو آواز ظاہر ہے وہاں کوئی سپیکر تو لگے ہوئے نہیں تھے نا, تو مجمع میں سے آواز آئی تھی. تو آپ نے کہا حاضی یا انتا, تو ہے یا تو ہے, کون ہے, کھڑا ہو. تو اس میں سے جس نے کہا, اس نے کہا میں نہیں مولا یہ ڈرتے بھی تو ہے نا شیر خدا سے کہ مولا اس نے سوال کیا. مولا نے کہا تو کھڑا ہو اور بتا مجھے. اس نے کہا میں کہتا ہوں اللہ کیسے خلق کرتا ہے, ذرا مجھے بھی تو بتا. میرے مشکل کشا نے کہا کہ میرا مولا رسول, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابو تراب ہوں, میں ابو تراب ہوں. تو لے دیکھ اب ابو تراب کیا کرتا ہے. آپ نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کو ٹھوکر لگائی. درود پڑھیں محمد. اور آپ نے کہا جس نے سوال کیا تھا اس سے کہا میرے پاس آ, میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کیسے خلق کرتا ہے. آپ نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کو ٹھوکر لگا کے کہا اے تراب, تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے, نکال اپنے خزانے کو. جیسے یہ کہا نا کہ تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے, ویسے ہی زمین نے کروٹ بدلنی شروع کر دی. ایسے جیسے لہریں پیدا ہونی شروع ہو گئی, اور کہیں سے موتی نکل رہے تھے, کہیں سے نیلم نکل رہا تھا, کہیں سے یاقوت نکل رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ پتہ چلا کہ اللہ کیسے خلق کرتا ہے. وہ لا شے کو شے بنا دے اسے اللہ کہتے ہیں. اس نے ہمیں اول الامر بنایا ہے, ہم چاہیں تو لا شے کو شے بنا دے. آپ سے جس مجھے وہ میرا مشکل کشا جو جس کا ہم ابو تراب بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرے جو علی ہیں ان کے بابا کا نام ابو طالب ہے, اس لیے کہ یہ کنیت ہے جو دی گئی ہے.
تو میرے رسول نے یہی تو بات کی تھی نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد بھی آپ پڑھتے ہیں. اور میں تو یہ کہا کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہ آئے تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ ہی کہہ دیا کریں، تو تب بھی جواب سلام ضرور آتا ہے. جس کی حسین سے نسبت ہو گئی، جس کا حسین سے رشتہ قائم ہو گیا، اس کے سامنے کوئی پریشانی پھر پریشانی رہتی نہیں. ضرور پڑھے محمد. علی مدد کہہ کے جو جیت گیا ہے کھلاڑی، راشد ملک یا یا علی مدد کہہ کے جو جیت گیا ہے کھلاڑی، کیوں بغض حیدر میں شکلیں بگڑ گئی تمہاری. یا علی مدد کہہ کے جو جیت گیا ہے کھلاڑی، کیوں بغض حیدر میں شکلیں بگڑ گئی تمہاری. فوراً یا اللہ مدد کا فتوا لگا دیا ملا. فوراً یا اللہ مدد کا فتوا لگا دیا ملا. تجھ پر اور تیری نسلوں پہ لعنت ہے ہماری. مل کے اونچی بول کے پنجہ کھول کے بازو بلند کر کے اپنی آوازوں کو شاہ نجف کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے، قسم خدا کی جو میرے پیر علی علیہ السلام کے ہاتھ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، اپنے رزق کو حلال کرتے ہوئے، اور جس کے دل پہ علی ولی اللہ کا تیر چلتا ہے، اس کے دل کو جلاتے ہوئے، میرے مولا، میرے آقا، میرا پیر دستگیر جیسے نعرہ سننا چاہتا ہے، ویسے باب الحوائج کا نعرہ لگاتے ہوئے، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. جناب امیر کی ذات پہ بلند سے بلند صلوات. اور یہ سب علی ہیں، یہ سب محمد ہیں. اولا محمد و سطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. میں نے اپنی کسی مجلس میں واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ اس نے کہا، شوہر نے کہا میں نے نام محمد رکھنا ہے بچے کا، اور بیوی نے کہا میں نے نام علی رکھنا ہے، اور دونوں میں بحث ہو گئی، اور آخر کار وہ بیوی ناراض ہو کے جا رہی تھی کہ یہ نام محمد بلائے گا اور میں علی، اور اس نے کہا نکل جا میرے گھر سے اگر علی علی کرنا ہے. تو میرے امام جعفر صادق نے یہی کہا یہی کہا تھا، پریشانی کی کیا بات ہے، ولنا محمد و سطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم تو سب کے سب محمد، ہم سب کے سب علی ہیں. اور آج بھی میں نے ایک علی ہی کا ذکر کرنا ہے، مجلس ہی علی کی ہے، اور یہ اس علی کی مجلس ہے کہ جسے علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں. جو اتنے موجز نما ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ سب جگہ جائیں، لیکن جب آپ مشہد جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، لگتا ہے کیا بادشاہ کی حکومت ہے، کیا سونے کی زری، چاندی کے دروازے، کیا بہترین قالین بچھے ہیں، قندیل، فانوس، دیکھ کے لگتا ہے شہنشاہ کے دربار میں آئے. ویسے تو سارے ہی شہنشاہ ہیں، لیکن وہاں پہ واقعی شہنشاہیت نظر آتی. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بیچاری بوڑھی عورت تھی، تو ہر ایک کا اپنا دل ہوتا ہے، جتنی جس کی استطاعت ہوتی ہے اتنا ہی وہ تحفے بھی دیتا ہے. تو جب کسی نے خدام سے پوچھا تھا کہ بھئی تمہارا تو یہ خزانہ بڑا بھر جاتا ہوگا، اس نے کہا ہاں بادشاہ آتے ہیں تاج بھی دیتے ہیں، بڑی بڑی یہاں پہ تحفے بھی ملتے ہیں. کبھی کبھی کوئی بیچارہ اپنے کوٹ کا غریب ہوتا ہے، بٹن بھی توڑ کے ڈال دیتا ہے، مولا اور کچھ نہیں ہے بٹن ہے، کوئی پین بھی ڈال دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں مولا کے خزانے میں. تو وہی کہتے ہیں کہ ایک دن مولا کے خزانے میں ایک بوڑھی عورت آئی، اور وہ ایک چھوٹا سا لیمپ لے کے آئی، اور وہ لیمپ بھی ایسا تھا جسے معمولی سا ہو بالکل ہی. تو وہ لے کے آئی، تو انہوں نے کہا یہ ہنس پڑے سارے کے سارے، مذاق اڑانے لگے اس بوڑھی عورت کا کہ واہ، لے کے بھی آئی تحفہ تو امام رضا کی خدمت میں یہ چھوٹا سا، یہ تو لیمپ لے کے آئی ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کا تحفہ اسی حساب سے انمول ہوتا ہے. تحفے کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ تحفہ انمول ہوتا ہے، اس کی قیمت نہیں ہوتی. تو وہ جب لے کر آئی تو ان سب نے مذاق اڑایا، اس کا دل بڑا برا ہوا. ایک تو وہ ضعیفہ اتنی دور سے کسی گاؤں سے تحفہ لے کے آئی تھی، اوپر سے انہوں نے قدر نہیں کی، اس کا دل بڑا ملول ہوا، پریشان ہو کے گئی. مولا کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کی مولا میرے پاس اتنی استطاعت تھی
اتنا میں یہ چراغ لے آئی. دل یہ چاہتا ہے تیرے پوری زری کو روشنیوں سے بھر دوں. دل یہ چاہتا ہے میرا کہ تیرے پوری اس زری کو میں روشنیوں سے بھر دوں, لیکن مولا استطاعت ہی اتنی نہیں ہے. تو مولا میں یہ چھوٹا سا چراغ لے کے آئی ہوں, لیمپ لے کر آئی ہوں. بولو خود وہ یہ واقعہ اس نے خود سنایا ہے, انٹرویو جو لے رہا تھا اس کا, تو وہ کہتا ہے کہ اسی رات نا جب کہ چاروں طرف یہاں پہ زری میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں, ہمیں حکم یہ آیا کہ جناب ان کا آج ہی مولا کا جتنا حساب کتاب ہے وہ سارا کر کے ہمیں کل صبح پیش کیا جائے کہ کتنی آمدنی ہے, کتنا خرچہ ہے. کہنے کہ اتفاق سے ہماری آدھی رات تو گزر گئی, روشنی نہیں, آدھی رات کے بعد ایک دم اچانک لائٹ چلی گئی. اب ہمیں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو ہم تو موم بتی رکھتے ہی نہیں, ایمرجنسی لائٹ رکھتے نہیں, کیونکہ زری کی لائٹ کبھی جاتی نہیں, حرم کی لائٹ کبھی جاتی نہیں. اس رات لائٹ چلی گئی. یہ نہیں کہتے ہیں رضا مولا کیسے دل رکھتا ہے, یہ کیسے کسی کا بھی دل نہیں توڑنے والی ہے اس لیے. تو فوراً ہی کہتے ہیں ہمیں یاد آئے وہ بوڑھی عورت لیمپ لائی تھی, وہ لیمپ جلاؤ. اب ایک مانگ رہا ہے مجھے لیمپ دے, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے لیمپ دے, تیسرا کہہ رہا ہے مجھے لیمپ. اتنے فجر کی اذان ہوگی, لیمپ 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 ہوتا رہا. تو میں یہی کہا کرتی ہوں, اس نے خدام نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس بوڑھی عورت کا یہ لیمپ مولا نے قبول کر لیا. جہاں اتنے بڑے بڑے لوگوں نے, امیروں نے فانوس لگائے تھے, وہاں پہ یہ چھوٹا سا لیمپ اس بوڑھی عورت کا مولا نے بہت قبول کیا ہے. بادشاہ کی شان میں باواز بلند اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مولا وہ ہے کہ جو عطا کرنے والا ہے اور سب کو عطا کرتے ہیں. بس میرے مولا ہم سب کو بھی ایک دفعہ تو لے گئے اور بار بار ہمیں بلائیں مولا کے حضور, ہم سب کو لے کے جائیں. ایک دفعہ اور بلند کر. کے لیے بلند کر صلوات. پھر مولا علی رضا علیہ السلام ایران پہنچ چکے ہیں, اور بادشاہ نے محمد رشید نے بڑی عزت دی ہے, آپ کو ولی عہد بنایا ہے, کیونکہ وہ عقل مند انسان تھا نا, لیکن شاکر بھی تھا. تو اس کو یہ یقین تھا کہ اگر کیونکہ پہلے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ کیا سلوک کر چکا تھا, تو جانتا تھا کہ لوگ بگڑ جائیں گے. تو اب اس نے کہا میں ولی عہد بنا رہا ہوں, اپنا ولی عہد بنایا اور آپ کو نظر بند کر دیا تھا, اپنی مرضی سے باہر نکالتا تھا. کبھی مناظرے کراتا تھا, کبھی کسی طریقے سے میرے مولا کو بلا کے کہ لوگوں کے سامنے آپ کسی طرح نعوذ باللہ کم ثابت ہوں, اور میں پھر کہوں کہ دیکھو یہ امام ہے اور ان کے پاس یہ علم نہیں, لیکن وہ امام ہے, ان کی عزت کون کم کر سکتا ہے. وہ عزت والے, وہ طہارت والے, وہ تو وہ ہیں کہ جو سردار جنت ہیں, تو ان کو کون پیچھے کر سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ ایک دن کہ میں انہیں کیا کروں, تو جادوگر بلائے تھے نا اس نے جادوگر کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کسی طریقے سے شکست دو, ایسا کرو کچھ جادو دکھاؤ کہ یہ ڈر جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر سارے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو اب جو امام آئے گا نا, سپاہیوں سے بھی کہا تو تم نے پردہ بھی نہیں ہٹانا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کوئی پردہ بھی نہ, جس نے پردہ ہٹایا اسے سزا ملے گی. سب لوگ ظاہر ڈر گئے, ابھی بادشاہ سلامت نہیں تھا. اور میرا امام بڑے آرام سے آپ نے اپنے نانا اپنے جد کی عبا پہنی, اور پھر اس کے بعد آپ نے نالین پہنی, نانا کا امامہ پہنا, تیار ہوئے, اپنے دادا علی کی ذوالفقار لگائی, پورا سج کے میرا مولا چلا. اور جب آپ چلے ہیں نا تو آپ کو جانتے تھے, تو ایک جو اسی کا غلام تھا, سپاہی تھا, لینے آیا تھا,
बार बार दिल में क्या सोच रहा है, इतने अच्छे ये हैं, कितना अच्छा इनका इखलाक है, कितने प्यार से ये बात करते हैं, बादशाह क्यों इनके साथ ऐसे करता है। वो दिल में सोचता जा रहा है। जब मेरे मौला दरबार के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने तो सिपाहियों को कहा हुआ ना पर्दा नहीं हटाना, लेकिन क्या वो जानते नहीं है कि जिसने हसनैन के झूले की डोरियां हिलाई हैं, वो भी तो साथ हैं, जिब्राइल भी तो साथ हैं, मिकाइल भी तो साथ है ना, फरिश्तों की फौज मेरे इमाम के साथ है। जैसे ही आप नजदीक आए एकदम हवा चली, हवा का झोंका इतना तेज आया और पर्दा हट गया। मेरे इमाम ने अंदर कदम रखा तो बादशाह खुद खड़ा हो गया, बादशाह खुद इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। अब सारे सिपाही, सारे वजीर जितने भी थे, सब दरबार खड़ा हो गया। मेरे मौला खरामा खरामा चलते हुए आए, आके पूछा क्या काम है जो आज मुझे बुलाया। कहा मौला आज आपकी दावत की है, सबको बुलाया है और आज आपका खाना किया है मौला, मेरा दिल चाहता है और ये लोग भी चाहते हैं कि आप खाना खाएं। मेरे मौला ने कहा ठीक है। और आपकी नजर पड़ी तो ये देखते हैं कि वो एक मोटा सा आदमी वहां बैठा है, मोटा सा आदमी वहां बैठा है। मेरे मौला ने कुछ नहीं, उसके ऊपर भी एक सरसरी सी नजर डाली और आप बैठ गए जहां बादशाह ने बिठाया। खाने की मेज लग गई। अब जब जाहिर है बड़े आदमी की खाने की मेज है तो जो भी मेज तो नहीं होगी, मैं कहती हूँ दस्तरखान ही लगा होगा जमीन पे, क्योंकि उस जमाने में मेजों वगैरह का तो अब आप लोगों ने लगाया, रसूल का तो हुक्म नहीं होता ना, आपका तो फर्श होता है ना खाना खाने के लिए। तो बहरहाल बिठा दिया गया। अब मेरे मौला बैठते हैं, अब जैसे ही आपने एक रोटी उठाई है तो रोटी उठाना चाहते हैं तो वो जो बैठा हुआ है ना मोटा, वो कुछ पता नहीं उंगली से इशारा करता है, रोटी उड़ जाती है। फिर मेरे मौला रोटी उठाने लगते हैं, फिर उंगली से इशारा करता है, रोटी इधर उड़ जाती है, यानी कभी दाएं जा रही है रोटी, कभी बाएं जा रहे हैं। अब ये बैठ के मुस्कुरा रहा है, मामूल रशीद मुस्कुरा रहा है, उसके दरबारी मुस्कुरा रहे हैं कि इमाम रोटी नहीं पकड़ पा रहे। थोड़ी देर मेरे सैयद ने देखा, सुभान अल्लाह। इधर देखा, सबके चेहरों पे नजर डाली, अच्छा ये मेरा इम्तहान, वाह क्या बात है। मौला ने कहा ठीक है, इम्तहान देना है तो फिर पूरा ही ना देना। आपने कहा बादशाह सलामत तुम मामून तुम रोटी उठाओ, कहा नहीं आप ही रोटी उठाएं, क्योंकि वो तो जरा देखना चाहता था। मेरे मौला ने फिर रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया और जब फिर रोटी ने ऐसे दाएं तरफ उड़ने लगी ना तो आपने एकदम कहा कि जो हरकत कर रहा है बाज आ जाए। देखो इमाम पहले अपने दुश्मन को भी इशारा देते हैं, जो हरकत कर रहा है बाज आ जाए, रुक जाए, अपनी हरकत से रुक जाए। रुकने वाला होता कोई शरीफ माँ का बेटा तो रुक जाता, वो नहीं रुका, उसने कहा ओ ये तो बड़ा मजेदार है, जिसका मतलब ये सैयद डर गया है। अब जैसे इमाम ने फिर हाथ बढ़ाया, उसने फिर रोटी उड़ाई। अब माँ मेरे मौला को जलाल आ गया और जिधर वो मामूल रशीद बैठा था उधर उसके पीछे ही शेर की तस्वीर लगी। मेरे मौला ने उस शेर की तस्वीर को देखा, कुन्ना सदुन, जैसे कहा कुन्ना सदुन, सिर्फ एक ही मैंने किताबों में ये लफ्ज पढ़े हैं, यही लफ्ज पढ़े हैं। जैसे आपने कहा ना कुन्ना सदुन, तो कहते हैं कि उस तस्वीर में लहरें पैदा हुई, लहरें पैदा हुई और जैसा वो शेर था ऐसा लगा जैसे वो हड्डियां बन रही हैं, गोश्त बन रहा है, आंखें बन रही हैं, सर बन रहा है और फिर एकदम शेर बन के उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, जैसे मुकम्मल मदद चमन चमन करी करी, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी, मदद नारे मशहद का शहंशाह है मेरा मौला रजा, मशहद का शहंशाह है मेरा मौला रजा, हाजतों का हाजत रवा है मेरा मौला रजा, सहने शिफा में शफा बांट रहा है, सहने शिफा में शफा बांट रहा है, कैसा मुश्किल कुशा है मेरा मौला रजा, जामिन आहू शहंशाह मशहद
امام رضا علیہ السلام کی ذات پر بلند سے بلند صلوات. آپ جانتے ہیں کہ وہ جو موٹا بیٹھا ہوا تھا نا، آپ نے وہ جو شیر بن گیا نا پورا، اس نے ایک دم امام کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں کہ بالکل عربی زبان میں اس نے یہ سوال کہ کیا حکم ہے؟ واہ 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 واہ. کیا حکم ہے؟ بے شک. میرے مولا نے نہیں کوئی حکم نہیں دیا، لیکن وہ بھی مولا کی اشارے کو جاننے والا ہوتا ہی وہی وہ ہے جو مولا کے اشارے کو جانے. جیسے ہی اس نے دیکھا اس کو، وہ اتنے موٹے تازے کو کہتے ہیں کہ کھا گیا، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی وہاں نہیں گرا. پورا کا پورا کہتے ہیں 2.5 من کے آدمی کو کھائیں، کوئی خون گرتا ہے، کچھ گرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو شیر تھا وہ مکمل، جو تصویری شیر تھا وہ مکمل شیر بنا، اور جو مکمل انسان تھا وہ تصویر بنا. اب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ شیر نے اس کو کھا لیا، بعد کا منظر سب سے زیادہ دلچسپ اور خوبصورت تھا، کیونکہ وہ تو کھا گیا، لیکن اس کے بعد اس نے میرے مولا کی طرف دیکھ کے کہا، مولا دشمن تو بڑے ہیں، حکم کیا ہے؟ تو ساتھ بیٹھا ہوا جو تھا مامون رشید کہتے ہیں، مولا آپ رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں، مولا رحم کر دیں، اس لیے کہ یہ شیر بڑے غصے میں ہے، اس نے اتنے بڑے کو کھا لیا ہے، تو مولا میں ہی ہوں. اور شیر بار بار کہتا تھا مولا حکم کریں. جدھر جدھر کہتے ہیں شیر کی نظر جاتی تھی پورے دربار میں سارے یہ کہتے تھے اب میری باری ہے، شاید اب میری باری ہے. سب ڈر رہے تھے، سب خوف زدہ تھے. اور پھر میرے مولا نے کہا کہ نہیں، کون وسلم دوبارہ سے شیر بنے گا، یا دوبارہ سے شیر بنے گا. اور کہتے ہیں اسی وقت وہ تصویر دوبارہ تصویر بن گئی. نہ کوئی ہڈی تھی، نہ کوئی کھال تھی، نہ کوئی گوشت تھا. اب مامون رشید کو جو اتنی دیر کے بعد ہوش آیا تو ایک دم کہتا ہے، مولا وہ آپ نے شیر بنایا، شیر میرا آدمی کھا گیا، اتنا موٹا، تو کم سے کم اسے واپس لائیں. میرے مولا نے مسکرا کے کہا، موسیٰ پیغمبر کو جانتا ہے یا نہیں؟ موسیٰ گیا فرعون کے دربار میں، موسیٰ نے عصا ڈالا تھا، عصا اژدہا بن گیا تھا. جادوگروں کی تھی رسیاں جنہیں وہ اژدہا کھا گیا تھا، اس نے واپس کی تھی. جس دن وہ عصا سے رسیاں باہر آ جائیں گی، تیرا یہ جو جادوگر ہے یہ بھی واپس آ جائے گا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ علم جو لے کے آئے ہیں یہ علم لدنی ہے. یہ سید بادشاہ ادھر سے علم لے کے آئے ہیں، یہ یہاں پہ آ کے سیکھا ہوا نہیں ہے. یہ جو جادوگر جادو کرتے ہیں یہ شبدہ بازی ہوتی ہے، یہ نظر کا پھیر ہوتا ہے. لیکن آل محمد جو دکھاتے ہیں وہ کسبی علم نہیں ہوتا، وہ یہ فطرت کا علم ہوتا ہے، وہ خدا داد علم ہے جو لے کے آئے ہیں. اس لیے آپ نے کن اسدن کہا، جیسے علی نے ہیرے موتی بنا دیے ٹھوکر لگا کے، علی کے لال نے اسی طریقے سے شیر بنا دیا تصویر کو. درود پڑھیں محمد. اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور جو بانی مجلس ہے اس کی جو دلی حاجات ہوں میرے مولا بادلان اس کی پریشانیوں کو دور کریں، اس کو، اس کے شوہر کو، اس کی بچی کو صحت دیں، ان کی جو دلی مرادیں ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوں. انہیں رزق دے میرے مولا، اتنا دے کہ یہ حسین کے لنگر چلائے، انہیں بڑا گھر بھی دے دے جو ان کی حسرت ہے. اے میرے مولا جو بھی کوئی بے اولاد ہے اس وقت کے صدقے میں میرے مولا، رضا کے صدقے میں میرے مولا اسے اولاد عطا کر. جو بے روزگار ہے میرے مولا انہیں روزگار عطا کر. جو مقروض ہے میرے مولا ان کے قرضے ادا کر دے. جو مائیں اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں اس وقت کے صدقے میرے مولا ان کو نیک پر اور نیک گھر عطا کر دینا. جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں. اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے جناب سید سجاد کے کڑے امتحانوں کا، کہ جناب سید سجاد کے صدقے میں جو جو بیمار ہے میرے مولا اسے صحت کلی عطا کر.
ارے میرے مولا ایسے بھی لا علاج مریض ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، سید سجاد کے صدقے میرے مولا انہیں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا میرے وقت آخر میرے مولا علی اور پنجتن پاک ہمارے پاس آئیں۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمد سلام پر کر دے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ ساقی کوثر اس وقت گرمی کے وقت میں میرے مولا ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر پلائیں، اور میرے مولا پولیس رات سے مولا علی ہمیں خوشی خوشی پار لگائیں۔ اے میرے مولا ہمارے اعمال نیک کر دے، ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دے۔ اے میرے مولا قبر میں پنجتن پاک تشریف لائیں، اور اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے خاص کرم کا، میرے امام زمانہ کا جلد ظہور درود پڑھیں محمد و بس یہی کہوں گی کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو کائنات کے سب سے بڑے سید ہیں، سب سے بڑے سردار ہیں، لیکن مصیبتیں بھی ان کے لیے سب سے زیادہ تھی۔ اور آج میں یہ کہتی ہوں کہ جب کہیں بھی یہ عرب کا ایک رواج ہے کہ جہیں پرسے کی مجلس ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مردوں میں علی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عورتوں میں جناب فاطمہ آتی ہیں۔ اور آج آپ جو اس مجلس میں آئی ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں کوئی آنے والا آ نہیں سکتا، یہ مجلس میں آنے کے لیے جناب فاطمہ میرے مولا امام زمانہ سے کہتے ہیں بیٹا کل اس خاتون کو اس مجلس میں جانا ہے، آپ کی حاضری لگ جاتی ہے اور اسی لیے آپ اس مجلس میں جاتے ہیں جہاں بیوی نے آپ کو بلایا ہوتا ہے۔ اور کوئی ماں میں کہتی ہوں اتنی مجبور نہ ہو کہ جتنے بیوی پاک زہرا ہے، جس کسی کے گھر میں بھی پرسا ہوتا ہے لوگ اس کے گھر میں جاتے ہیں کہ میری بیوی کتنی مجبور ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے کہ میرے لال کا مجھے پرسا دو۔ اور آج میری بیوی اپنے لال علی رضا کا پرسا لینے کے لیے آئی ہے۔ میرے مولا علی رضا مدینے میں ہیں، آپ کی بیوہ ماں نجمہ خاتون ہے، آپ کی بہنیں ہیں، ذرا ان بہنوں سے پوچھیں انہیں بھائی کتنا پیارا ہوتا ہے جن کا ایک ہی بھائی ہو اور باپ بھی سر سے چلا جائے، ان بہنوں کے لیے وہ بھائی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور جب حکم ہوا نا کہ آپ نے مدینہ چھوڑنا ہے تو میرے مولا رضا نے ساری بہنوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ آج میری مدینے میں آخری رات ہے، آج کے بعد میں مدینے میں دوبارہ پھر شاید نہ آ سکوں، آج تم سب لوگ میرے پاس بیٹھ کے عبادت کرنا۔ ساری رات بہنیں بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور عبادت کرتی رہی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو یہ سوچ رہی ہو کہ آج بس آخری رات میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ ساری رات بہنیں جاگتی رہی، یاد کرتی رہی۔ صبح کو میرے مولا جب رخصت ہونے والے تھے نا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے مولا تقی اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بیٹا تقی تم سر پہ مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بابا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں یتیم ہونے والا ہوں۔ ساری بہنیں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئیں، اور جو چھوٹی بہن تھی نا معصومہ ان کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی، بار بار بھائی کے گلے لگ کے بھائی کا سینہ چومتی تھی، کبھی ہاتھوں کو چومتی تھی اور کہتی تھی بھیا میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی ہوں، بار بار بھائی کو یہ کہتی تھی میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جب آپ دروازے کے نزدیک پہنچے تو آپ نے ساری بہنوں سے کہا بہنوں اتنی زور سے میرا نام لے کے بیان کرو کہ جب میں شجرۃ الوداع تک پہنچوں تو مجھے آواز آئے کہ جیسے جنازے میں بیان کرتے ہیں، اتنی زور زور سے میرا نام لے کے بیان کرنا۔ ساری بہن کہتی تھی ہائے رضا ہائے رضا، اور جب یہ بہن کر رہی تھی پورے مدینے میں ایک شور تھا ہائے رضا کا، اتنی کوئی فریادی ماتم ہو رہا تھا، ماں ماتم کر رہی تھی، بہنیں ماتم کر رہی تھی، وہ رضا آ گیا ہے۔ اور جب آ گیا تو بہت طریقے آزمائے ظالم نے کہ کسی طریقے سے میں رضا کو زہر دے دوں، ہر دفعہ میرے رضا مولا بچ جاتے تھے۔ آج جب بلایا نا اس نے کہ آج جا کے بلا کے لاؤ رضا کو، تو میرے مولا جب نکلنے لگے نا
اپنے گھر سے. تو آپ کے جو دو نوکر تھے ابو سلط اور ہرسمہ, آپ کہتے ہیں ابو سلط میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے آج مجھے زہر دے دیا جائے گا. ابو سلط کہتے مولا جب معلوم ہے تو جاتا کیوں ہے؟ آپ نے کہا ابو سلط مشیت ازلی یہ ہے, لیکن بس میں تجھے اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب میں جاؤں نا تو ٹھیک ہے مجھے دیکھ لینا, میں تیری جنت کا ضامن ہوں, تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, لیکن ایک بات ہے جب میں واپس آؤں اور اگر میرے سر کے اوپر تو کپڑا دیکھے نا تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا ہے. ابو سلط کہتا ہے مولا آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی بیوہ ماں ہے, مولا نہ جائیں آپ. میرے مولا کہتے جانا ہے مجھے. میرے مولا چلے ہیں, آپ نے امامہ پہنا اپنے نانا کا, ابا پہنی اور جب نکلے ہیں تو میرے مولا نے ایک ہرے رنگ کا کپڑا اپنے کندھے پہ ڈال لیا. اب جب بالکل دروازے کے نزدیک پہنچے ہیں نا, جب مامون رشید نے بلایا تھا تو وہیں ابو سلط وہیں کھڑا تھا. وفادار کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے, وہیں کھڑا ہوا رو رہا تھا, بار بار کہہ رہا تھا یا اللہ تو میرے امام کا خیال کرنا, رحم کرنا, میرے امام کو کچھ نہ ہو. میرے مولا نے مڑ کے دیکھا ابو سلط وہیں کھڑا ہے. ایک دن کہتے ہیں ابو سلط نہ مجھے رلا نہ خود رو, واپس چلا جا, انتظار کر میں ابھی آتا ہوں. ابو سلط وہیں کھڑا رہا. مامون رشید انگور کے تھال لے کے بیٹھا تھا, کہتا ہے مولا انگور کھائے. میرے مولا کہتے میری طبیعت نہیں ہے, کہتا مولا یہ والا انگور کھائے, یہ بڑے بہترین انگور ہیں. میرے مولا نے ایک انگور کھایا, کہتا ہے مولا دوسرا انگور کھائے. میرے مولا کہتے ہیں تو جانتا ہے میری بیوہ ماں ہے, ارے ماں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, اور میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آج زہر کا انگور تو رضا مولا نے یہاں کھایا ہے. نجمہ خاتون مدینے میں تڑپ رہی تھی, میرے مولا نے وہ انگور کھایا اور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں مولا کہاں جا رہے ہیں, اور انگور کھائے. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتے ہیں تجھے ترس نہیں آیا, میری بہنیں مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہیں, جہاں تو بھیج رہا ہے وہیں جا رہا ہوں. میرے مولا نے اپنے سر پہ وہ ہرے رنگ کا کپڑا ڈالا. جب باہر نکلے تو ابو سلط انتظار میں تھا. جیسے مولا کے سر پہ وہ کپڑا دیکھا ایک دم رونے لگا. میرے مولا کو دیکھ کے رونے لگا. میرے مولا نے قدم اٹھائے نا, تو جب ایک قدم اٹھایا پھر دوسرا قدم اٹھایا, ابو سلط نے دیکھا کہ مولا جہاں قدم رکھتے ہیں زمین خون سے بھر جاتی ہے. ابو سلط رو کے کہتا ہے مولا آپ کے قدموں سے خون نکل رہا ہے. میرے مولا کھڑا ہے, اس نے بستر بچھایا, مولا بسترے پہ بیٹھے اور پھر کہتے ہیں ابو سلط کیا کہتا ہے میرے پیروں سے خون نکل رہا ہے. میرے مولا نے اپنا تھوڑا سا کپڑا ہٹایا, چہرے سے ہٹایا اور کہا ابو سلط دیکھ, سجاد تو شام کے بازار میں خون کے آنسو روتا تھا, میری آنکھوں سے خون جاری ہے, میری آنکھوں سے خون جاری ہے. زہر کی بڑی شدت ہے. اور پھر کہا جا ابو سلط جلدی سے ہرسمہ کو بلا کے لا. جب ابو سلط گھر سے باہر نکلا ہے تو تیز آندھی تھی, ایسا لگتا تھا جیسے سرخ آندھی ہے, لوگوں سے چلا نہیں جا رہا تھا. بڑی مشکل سے ہرسمہ کے دروازے پہ پہنچ کے کہا ہرسمہ جلدی چل مولا نے بلایا ہے. ہرسمہ نے اور ابو سلط نے ایک دوسرے کو پکڑ کے جب گھر میں آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بیٹھا ہے جو مولا سے باتیں کر رہا ہے. حیران ہو کے کہتے ہیں یہ یہاں کیسے آ گیا. میرے مولا کہتے ہیں یہ میرا تقی ہے جو میرے غسل و کفن کے لیے آیا ہے. میرے مولا کی یہ ساری حالت اور بے قراری دیکھ کے دونوں نوکر بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں غسل و کفن دے. جب غسل کفن دینے کے لیے بات کرتے ہیں مولا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی, تو کہتے ہیں کہ خون کی الٹی آئی. جب خون کی الٹی آئی تو کہا میں غریب الغربا. میرے مولا تقی کہتے ہیں بابا آپ اپنے آپ کو غریب الغربا کیوں کہتے ہیں. کہا تقی ادھر آ, میں تجھے ان دو انگلیوں کے بیچ میں دکھاتا ہوں, میں غریب ہوں. اس لیے یہ تقی دیکھ میری چھوٹی بہن اس وقت تم کی پہاڑیوں میں ہے, تیز آندھی آئی ہے اور سن یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے بھیا رضا میری سواری مر گئی, بھیا رضا میری نوکرانی مر گئی ہے. ایک قدم رکھتی ہے پتھر پہ, پھر
پیچھے آ جاتا ہے، پھر رو کے مجھے آواز دیتی ہے، ارے غریب اسے تو کہتے ہیں کہ پردیس میں ہو اور پردیس میں مرے تو کوئی رونے والا نہ ہو، کوئی ہاتھ پیر سیدھے کرنے والا نہ ہو، اسے تو غریب الغربا کہتے ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں اچھا تکی بیٹے، احکام امامت تجھے دے دیے، بس ایک میری وصیت یاد رکھنا۔ میرے مولا کہتے ہیں بابا حکم کریں، کہا جب مجھے کفن پہنا لینا تو میرے کفن کا گریبان چاک کر دینا، میرے سر میں مٹی ڈال دینا۔ تو تقی امام رو کے کہتے ہیں بابا یہ تو مجھے کرنا چاہیے کہ بابا کے سامنے میں گریبان چاک کروں۔ کہا نہیں میرے لال، میں روزے محشر عزادار حسین بن کے اٹھنا چاہتا ہوں کہ جب میں محشر کے میدان میں اٹھوں تو میں کہوں کہ میں عزادار حسین ہوں۔ اور پھر بار بار رو کے کہتے ہیں ہائے معصومہ تم، کاش تو بھائی سے مل لیتی، اے معصومہ تم، کاش تو بھائی سے مل لیتی۔ میرے مولا نے غسل و کفن کیا، جنازہ تیار کیا اور پھر آواز دے کے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، بادشاہ کو کہہ دے کہ میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ مامون رشید آیا اور سب سے کہتا ہے دیکھو میں نے تو امام کو کوئی زہر نہیں دیا۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار کر کے جب لے کے چلے تو آواز دیتے جاتے تھے یہ والی خراسان کا جنازہ ہے، یہ مشہد کی شہنشاہ کا جنازہ ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ مدینے میں مار ہو رہی تھی، وہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے رضا کی کوئی خبر دے دو، میرا رضا کی کیا حال ہے۔ ایک طرف تھی ساری بیویاں مدینے میں ماتم میں رضا کر رہی تھی، ہائے رضا، ہائے رضا۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ مشہد میں جنازہ اٹھا کے جب لے کے گئے دفنانے کے لیے اور دفنایا ہے تو اس وقت بھی یہی ایک بہن تھا، ہائے رضا۔ معصومہ تم، ہم آپ کو فرصت دیتے ہیں، خداوند کریم سے دعا ہے کہ کوئی بہن اپنے بھائی کا فرصہ نہ لے۔ اے میری بیویوں آپ کو فرصہ ہے، یا جناب فاطمہ آپ کو فرصہ ہے، آپ کے لال رضا کا فرصہ ہے، یا مشکل کشا یا امام موسیٰ کاظم آپ کو امام رضا کا فرصہ قبول کریں۔ ماتم حسین